اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں، اور یہاں پر پہنچ کر انسان گہری سوچ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقلاء دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ یہاں پہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ثابت قدم رہے تھے۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہ ہو وہ دنیا کی مشکلات کو، خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم، خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں، مثلاً پرکشش قیادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایہ قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار سے بہرہ تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھنچے جاتے تھے، اور طبیعتیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھیں، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان رکھتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے۔ عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی و انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایک ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا تھا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا و مسکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد و وش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے دو مد مقابل گوروں کی ہو گئی، تو اب عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اس واقعے کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے قریش کی جماعت، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی عزت سے بچ نہیں سکتا، چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکہ میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی، چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کے نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی چمپت ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان، آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے۔ ابو صفوان نے جواب میں کہا کہ نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ اس محبت و فداکاری اور جانثاری اور جاسپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کوٹ دی جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹھ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سوس کہا، ملامت کی اور ان کے ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جمیل بن خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو۔ وہ جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابو بکر رضی اللہ تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ جمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد جمیل ان کے ہمراہ آئیں تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدکماش اور کافر قوم ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی بات نہیں۔ بولی، آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارقم کے گھر میں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلیں۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔
یعنی ان کو اپنی حالت کی پرواہ نہیں تھی، مگر ان کو یہ کنسرن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس حال میں ہے۔ محبت اور جاہ سپاری کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع بہ موقع نقل کریں گے، خصوصاً جنگ عہد کے واقعات اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے حالات کے ضمن میں۔ یہ لکھا ہے رائٹر نے۔ تیسری وجہ جو تھی وہ مسلمانوں کی ثابت قدمی کی، وہ تھی احساس ذمہ داری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے، اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت افری ہوں گے۔ اس گریز کے بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چوتھی وجہ ان کا آخرت پر ایمان تھا، اور یہ آخرت پہ ایمان ان کا احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی اور غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی زندگی امید کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اور اس کے عذاب کا خوف بھی، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وہ جو کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابلے مچھر کے ایک پر کے برابر نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھیں، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ انہی پر خطر مشکل ترین حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل اور براہین قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پامردی اور ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور ان کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پہ آیت ہے، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اور انہی کے پہلو بے پہلو ایسی آیات کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے گئے تھے، ان کے لیے کوئی حیلہ باقی نہیں چھوڑا گیا تھا، اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مصر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو بے پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں، اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا ہے اور انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا ہے کہ انسان کے جذب و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہیں رہ سکتی۔ پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت اور رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی،
اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کی ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ یہ تھی کچھ وجوہات مسلمانوں کے ثابت قدمی کی۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم نے کیا بھلا پڑھا؟ آج ہم نے یہ پڑھا کہ اتنی زیادہ مشکلات اور مصائب آنے کے باوجود کیا وجہ تھی کہ مکے کے مسلمان جو ہے وہ اپنے دین پہ ثابت قدم تھے، اور اس کی وجوہات میں شامل تھا ایک تو ان کے ایمان کی مضبوطی، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کیا شامل ہے؟ ان کی احساس ذمہ داری، ان کا آخرت پر ایمان، اور قرآنی آیات جو نازل ہو رہی تھیں۔ یہ آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اور اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے کہ اور کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ثابت قدم تھے، اتنے ظلم و ستم کے باوجود ڈگمگا نہیں رہے تھے اور اپنے ایمان پر، اپنے دین پر قائم تھے۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے کہ قرآن ان کے لیے معجزاتی کام کر رہا تھا، ان کی ہمت بڑھا رہا تھا، ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہا تھا، تو وہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ویسے کا ویسا موجود ہے۔ اگر ہم پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں تو ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔